وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ جنگ احد کے بارے میں سن رہے تھے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے تھے کہ کس طرح سے جنگ احد لڑے گئے اور جنگ احد کے لیے کس طرح سے یہ لوگ تیاری کی. دراصل اس کے سبب کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ کس وجہ سے یہ لوگ جنگ احد کرنا چاہ رہے تھے اور مسلمانوں سے یہ لوگ لڑنا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ بھی مدینہ میں تیاری کرنے کے لیے لگ گئے، اور صحابہ کرام بھی، خاص کر کے وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شرکت نہیں کر پائے تھے، وہ لوگ بہت ہی جوش اور جذبے میں تھے کہ ہم لوگ اس میں بہت جلدی شرکت کریں گے اور اس میں اپنی جوانمردی کے ساتھ جو ہے ہم لوگ شریک ہوں گے اور لڑیں گے. اس طرح کی تمام باتیں کل آپ کے سامنے آئی تھیں. آئیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو تیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے گئے، اور جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کیے اور سب کو کوشش کرنے اور زیادہ محنت کی طرف رغبت دلائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جو سب سے اہم چیز ہے اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور کہا کہ لوگو تمہیں ثابت قدمی ضروری ہے. تم لوگ جنگ کے میدان میں ثابت قدمی دکھاؤ گے، یعنی جم کر کے لڑو گے. تم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرو گے، تم اپنی مالوں کی پرواہ نہیں کرو گے، تم اپنے خاندانوں اور اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرو گے، بلکہ وہاں پر بس ایک چیز ہونی چاہیے، وہ اسلام کی سربلندی. اور اس کے لیے تمہاری جانیں چلی جائیں، تمہارے مال لٹ جائیں، یا جو کچھ بھی تم کھو سکتے ہو کھو لو، لیکن تمہارے لیے وہاں پر ثابت قدمی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی واعظ و نصیحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. اس کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے. عصر کا وقت ہوا اور عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیے. عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ادا کیے تو دیکھیں کہ تمام کے تمام لوگ ادھر ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب جمع ہو گئے اور جانے کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے. اور اندر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے عمامہ پہنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہیں پہنی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لیے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اندر تھے، صحابہ کرام کے درمیان یہ انتظار تھا کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر آئیں گے. تمام صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے. اتنے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رائے کو ٹھکرا کر کے آپ کو تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے خلاف تم لوگوں نے بات کی. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے باہر، جب آپ تشریف لائیں گے تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں معافی چاہیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو ہم نے اپنے ارادے اور اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ ہم لوگ مدینہ کے شہر سے باہر جا کر کے میدان میں یہ لڑائی لڑیں گے، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی جیسی رائے ہوں، آپ جیسے چاہتے ہیں یہیں رہ کر کے اگر لڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے.
صحابہ کرام نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلنڈر کر دیے، بالکل پوری طرح سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ چھوڑ دیا کہ آپ جو کہیں گے ہم لوگ وہی کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ یہاں ایک سبق لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی اگر تکلیف پہنچے، یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی رائے جو کہ جائز رائے تھی صحابہ کرام کی، وہ بھی صحابہ کرام نے اپنی غلطی مان لی، وہ بھی صحابہ کرام نے غلطی مان لیے۔ ہم بھی تو اسی کے امتی ہیں، ہم بھی تو اسی کے امتی ہیں، اور نہ جانے کتنی سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہ جانے کتنی سنتوں کو ہم یوں ہی یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ واجب ہے، کیا یہ ضروری ہے۔ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے کیا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیز ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ واجب ہے کہ نہیں؟ کیا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ فرض ہے کہ نہیں؟ کیا یہ پوچھا جائے گا کہ یہ لازم ہے کہ نہیں؟ بلکہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں پوچھیں گے؟ جس شخص سے آپ کو محبت ہو، ان کی ایک ایک اداؤں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، ان کی ایک ایک اداؤں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی سنت کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی سنت کیوں نہ ہو، ہم یہ یہاں نہیں پوچھیں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے، یہ کتنا ضروری ہے، ہم یہ ہرگز نہیں پوچھیں گے، بلکہ صرف یہ سن لیں، صحیح حدیث کے مطابق یہ جان لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس کر گزریے۔ اگر آپ کے اندر وہ طاقت ہے، اگر آپ کے اندر وہ استطاعت ہے، اس کو کر گزریے۔ یہ صحابہ کرام نے ایک سنت جاری کی، اور صحابہ کرام نے اپنے طریقے کے مطابق چل کر کے دکھائیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ بہرحال تمام صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی جو مرضی ہو، آپ جیسا کہیں گے ہم آپ کے لیے تیار ہیں، وہی کریں گے آپ جو کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی نبی ہتھیار پہن لے، ہتھیار سے لیس ہو جائے، اس کے لیے یہ ناپسند ہے کہ وہ بغیر کسی لڑائی کے یا کفار سے لڑے بغیر، یا اللہ رب العالمین ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے، اس سے پہلے اپنے ہتھیار کو اتارے، کسی بھی نبی کے لیے یہ پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لشکر کے لوگ تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیے۔ ایک حصہ مہاجرین کا تھا، اور ان کا قائد اور امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنائے، اور ایک حصہ اوس کا تھا، اس کے قائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بنائے۔ اسی طرح سے تیسرا حصہ جو تھا وہ اس کے امیر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان تینوں لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک قائد مقرر کر دیے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جانے لگے۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آگے بڑھے، جتنے بھی لشکر کے لوگ تھے آگے گئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کرنے لگے کہ اس میں کون کون جنگ کے لیے جو ہے پرفیکٹ ہیں، جو جنگ لڑ سکتے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لگتا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، ان کی جانا اچھا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیتے تھے۔ لیکن ان میں سے رافع رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے تھے، اور اسی طرح سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ یہ بھی دونوں چھوٹے تھے، لیکن ان دونوں کو چھوٹے ہونے کے باوجود لے لیا تھا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے تیر انداز تھے، اور بہت بہترین انداز سے وہ تیر چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ضرورت پڑے گی، ان کو ساتھ لے لیجیے۔ جب حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو لیا گیا تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی کہ سمرہ کہہ رہے ہیں کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون زیادہ طاقتور ہے دیکھ لیا جائے، تو ان دونوں کے درمیان کشتی لڑائی گئی، ان دونوں کے درمیان کشتی لڑائی گئی، تو یقیناً حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر کے جاتے ہیں، اور اتنے قریب پہنچتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں، یعنی مشرکین کے لشکر مسلمان بھی دیکھ سکتے ہوں، اور مشرکین جو ہے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ سکتے ہوں۔ اتنے میں ایک عجیب و غریب حادثہ آتا ہے، پیش ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس شخص نے 300 آدمیوں کو، چونکہ 1000 لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، 300 آدمیوں کو انہوں نے جو ہے واپس اپنے ساتھ لے لیا، اور کہا کہ ہم لوگ اب واپس چلتے ہیں۔
اور اس لیے واپس جاتے ہیں کیونکہ اپنی جان ہم نہیں دیں گے وہاں جا کر کے، خواہ مخواہ اپنی جان نہیں دیں گے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ رائے پیش کی تھی کہ آپ جو ہے اسی مدینہ میں رہ کر کے اس جنگ کو لڑیں گے، لیکن ہماری رائے نہیں مانی گئی۔ دراصل بات یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی اور اس پر عبداللہ بن ابی نے جو اتفاق کیا تھا کہ مدینہ ہی میں رہ کر کے لڑی جائیں، تو یہ اصل منشا ان کا نہیں تھا، بلکہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کا یہ خیال تھا اگر یہی بات ہوتی کہ مدینہ کے باہر جا کر کے اس جنگ کو لڑیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، تو یہ منافق کے سردار اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے مدینہ سے کچھ دور آگے جا کر کے پھر کیوں واپس آتے؟ اگر انہیں معلوم ہوتا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ باہر جا رہے ہیں میدان میں جا کر کے لڑیں گے، پھر بھی یہ لوگ ساتھ میں گئے کچھ دیر اور کچھ دور جانے کے بعد یہ کیوں وہاں پر سے واپس لوٹ رہا تھا جہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں؟ اس لیے واپس لوٹ رہا تھا چونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم وہاں سے جب ایک جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے تو یہ ان کا حوصلہ پست ہوگا، یہ یہاں کے ان کے حوصلے پست ہوں گے اور یہاں سے ان کی طاقت اور ان کی ہمت ٹوٹے گی اور پھر جا کر کے مشرکین کو طاقت اور قوت ملے گی اور ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ منافق چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے دشمنی رکھتے تھے اور آج بھی انہوں نے اتنی بڑی دشمنی کی، 1000 کے لشکر میں سے 300 کو انہوں نے واپس لے کر کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ جتنے تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لے کر کے بڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جگہ میں رکے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو مشرکین کے لشکر کے سامنے سے گزرنے کے علاوہ وہ دوسرے راستے سے ہمیں احد کے میدان کے پاس، احد پہاڑ کے پاس ہمیں لے کر کے چلیں گے۔ ایک صحابی نے بہت اچھے طریقے سے احد کے پہاڑ کے پاس لے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پہنچا دیے اور وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ زن کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رکے۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو منافقت سے بچائیں اور صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔